अस्सलाम वालेकुम। जो भी सूरत हाल चल रही है देखें, बड़ी मज़ेदार है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त में। यानी कि एक एंटी नवाज़ और एक आप प्रो नवाज़ कह लें, दो ही जो इंसान इस वक्त में खेल खेले जा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कुछ तनकीद ऐसी हो रही है जो कि आप कह लें कि बामायने भी है, और उस बामायने को यूं कह सकते हैं कि बहुत सारे जो जमहूरियत पसंद हैं वो ये चाहते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर कम अज़ कम जो इंसाना इस्टेब्लिशमेंट का रोल बाकी ना रहे। और ये जो आप कह लें कि पीटीआई को आप कह लें कि उसको ख़त्म करने की जो कोशिश की जा रही है, ये बात गलत है। पीटीआई के यानी के अंदर जो लोग हैं जो माफ़ी मांगते हैं उनको एक यानी कि अलीम खान की पार्टी में भेज दिया जाता है, जहांगीर तरीन की पार्टी में भेज दिया जाता है, और फिर उनको माफ़ी, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को माफ़ी मिलेगी। वक्ती तौर पे थोड़ा सा जो उनसा ना कुछ उठक बैठक ऐसी हो रही है जो कि ज़ाहिरन ऐसा लग रहा है कि बात ख़त्म हो रही है, लेकिन बात ख़त्म नहीं हो रही, सिर्फ थोड़ा सा जो है ना वक्त मिल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनेशनली जो है ना, जो सूरत हाल है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से तब्दील हो रही है। यानी कि आप कह लें कि यूक्रेन की जो वॉर है ना, उसकी जो स्ट्रेटजी है, जो रशियन स्ट्रेटजी है, वो बहुत ज़बरदस्त थी। अब गलत था या कि सही था, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा, बल्कि मैं ये कर रहा हूँ कि उनके जो अपने मफादात थे और उनके जो टारगेट्स थे, उन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से अचीव किया। अब मैं इसको दूसरे तरीके से कहूँ कि हम कहते हैं कि वो बहुत बड़े रकबे पर कब्ज़ा नहीं कर सके और ऐसी सूरत हाल रही। मेरा ख्याल है, या जो सुनने में आता है, कि वो उनके टारगेट्स थे भी नहीं। अगर वो चाहते तो वो बड़े पैमाने पे कब्ज़ा कर सकते थे। उन्होंने जिन एरियाज़ पे कब्ज़ा किया है और जिस तरीके से किया है, और जो उनके मामलात हैं, तो अगर हम इस बात को समझें तो वो ग्रेजुअली ये काम करना चाहते थे। और कुछ ऐसा था कि कुछ एरिया वो उनको चाहिए था यूक्रेन का, प्लस वो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करके, और जो इकोनॉमिकली रशियंस को जो राइस चाहिए थी वो उसके अंदर जो था ना, बिल्कुल वाज़े तौर पे हमें नज़र आता है कि जो गैस की सप्लाई थी यूरोप को, उसके अंदर जो रेट्स हैं, अब कान इधर से पड़े पकड़ें या इधर से पकड़ें या घुमा के हाथ को पकड़ें, उसके बेनिफिशरी तो रशियंस ही रहे हैं। फिर इनके साथ साथ बहुत सारी ऐसी जो हिडन कंपनी हैं, आप वो देखें, उन्होंने बेनिफिट्स लिए हैं और वो बहुत बड़ी तादाद में। अब उसको डिस्कस इसलिए नहीं किया जाता कि मफादात का मसला आ जाता है। तो कुल मिला के ये जो लूट मार हुई है, इसके अंदर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है जिन्होंने लूट मार करनी थी। एक बात, दूसरी बात यह है कि इस यूक्रेन की जो वॉर है, जो वॉर स्ट्रेटजी है, उसके पीछे भी मैं आपको एक बात ज़रूर करना चाहूँगा, मुख्तसरन करेंगे, कि 20 साल 2001 से और 2021 तक एक ढोल बजाया गया कि टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म, ठीक है। और उस टेररिज्म का जो उठना बैठना जो था, वो हर शख्स के ऊपर ऐसे कर दिया गया कि पता नहीं हवा कहाँ से उड़ के आएगा और आपको खा जाएगा, और हमने आपको बचाया हुआ है। लिहाजा वो सिगरेट की डब्बी जो आप न्यूयॉर्क में $4 की बाय कर रहे थे, वो भी आलमोस्ट मेरा ख्याल $18-20 की हुई भी है। यानी कि ये आप प्राइस देखें, या चलें सिगरेट की डब्बी तो इतनी वो महदूद सी चीज़ आ जाती है, एक लग्जरी आ जाती है, या एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है। जो दूध का गैलन जो $2 का था, वो अभी तकरीबन $7 से अबव हुआ हुआ है। यानी कि $4, 4 गुना प्राइजेज हो गए हैं, और बहुत सारी जगहों पे तो इससे भी ज़्यादा। तो जो इनकम आप कह लें कि एक बहुत जो लोअर, जो आप कह लें कि वहाँ पे अमेरिका में, न्यूयॉर्क में स्पेशली, अगर इसी तनाजुब से आपको पूरे अमेरिका में मिलेगा, जो $400 पर वीक बना रहा था ना, वो इस वक्त में 500 सवा $500 बना रहा है, और उसके अखराजात 3 गुना ज़्यादा हो गए हैं। मिनिमम मिनिमम 3 गुना ज़्यादा हो गए हैं। तो और फिर उसकी जो एक लाइफ थी, जो उसकी सेविंग्स थी, वो जो इंसान ना होने के बराबर है।
تو یہ اگر ایک میں آپ کو شہر کا جو کہ بڑا ایک شہر ہے اس کے تناسب بتا رہا ہوں، اگر دوسرے شہروں میں جہاں پہ سیونگز زیادہ ہو سکتی ہیں تو وہاں پہ چلے جائیں کہ یہاں پہ ایک جو 4 گنا اضافہ ہے تو وہاں پہ 2 گنا ہوگا. تو یہ ہے ٹوٹل آپ کہہ لیں کہ اس کے پیچھے کا راز. اس کے اوپر سے پوری توجہ ہٹ گئی کہ اب وہ جنگ ختم ہوئی ہے تو لوگ اس طرف سوچیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ پچھلے 20 سال میں ہوا کیا ہے. وہ ادھر یوکرائن کے اوپر آ گئے. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو غزہ آ گیا. غزہ کے اوپر جناب جو مار دھاڑ ہوئی، پوری دنیا کی توجہ، ہائے 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 مر گئے. ٹھیک ہے، کتنے بندے مر گئے، کتنے کیا ہو گئے. اور پورے پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اسکارف پہنے ہوئے ہیں اور بات کر رہے ہیں. اور حامد میر صاحب، وہ کتا تھا، وہ بلہ تھا، وہ کوے تھے، وہ اکٹھے ہو گئے اور یہاں پہ انسان مر گئے، کوئی اکٹھا نہ ہوا. اچھا بھائی ٹھیک ہے، آپ نے بات کر لی، بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا، لیکن اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ڈسکس کرنے والی ہیں، ان کے اوپر آپ کی توجہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر جو سینیریو چینج ہو رہا ہے اس کے اندر میں آپ کو اب مختصراً اور جامع بات بتاتا ہوں کہ جو پاکستان کی جو ویلیو ہے نا، جو جغرافیائی ویلیو ہے، وہ امپورٹنٹ تو تھی، اب ناگزیر ہو گئی ہے. ناگزیر کس طرح سے ہوئی ہے کہ جو دنیا تقسیم ہوئی ہے نا اس کے اندر پاکستان تو پہلے سے ہی ایک راستہ تھا. یعنی کہ ایران نے اگر چائنا سے یا انڈیا سے ٹریڈ کرنی ہے اور سستی ترین ٹریڈ کرنی ہے تو پاکستان بیچ میں. اور اگر جو اس کے پیچھے جو مڈل ایسٹ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں اور وہ کنیکٹ کرتا ہے جو اس وقت میں چائنیز جو انٹر ہوئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سعودی عرب اور ایران کا کنفلکٹ ختم ہوا ہے اور چائنیز نے کروایا اور یہاں پہ اپنا پیر رکھا ہوا ہے اور وہ ویٹو پاور ہے. اور اس وقت میں فیوچر کی اکانومی پاور، اکنامکلی وہ اس وقت میں نمبر 1 ہے اور ان فیوچر وہ سپر پاور نظر آ رہا ہے. وہ سپر پاور جو ہے نا اس وقت میں زبردست طریقے سے انٹر ہوئی ہے. اور اگر وہ ٹریڈ کرتا ہے تو پاکستان بیچ میں. رشیا اگر گرم پانی چاہتا ہے اور سی پیک کا حصہ بننا چاہتا ہے، یعنی کہ سی پیک کیا کہ چائنا کا وہ 60% جغرافیائی ایریا، یعنی کہ زمین جو ہے 60%، اگر اس کو کوئی راستہ چاہیے ٹریڈ کرنے کے لیے تو پاکستان سے، سی پیک سے ہوگا. اسی لیے پاکستان کے اندر مسائل زیادہ ہیں کہ پوری دنیا کی انویسٹمنٹ آتی ہے کہ وہ راستہ نہ کھول سکے. 40% چائنا نے نتھ ڈالی ہوئی ہے پوری دنیا کو، اور جو 60% ایریا ہے چائنا کا اس کے اوپر ٹوٹل اس کی 6% آبادی ہے. اور وہ ابھی تک جو نا آپ کہہ لیں کہ نہ انڈسٹریل نہ آپ کو کسی جگہ پہ نظر آتا ہے، جبکہ ان کی پلاننگ میں ایک ایک انچ وہ کاؤنٹ کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے اور کس طریقے سے ہمارے آنے والے وقت میں جو ایک اتنی بڑی آبادی ہے اس کو شفٹ کرنا ہے یہاں پہ. یہ ایسا نہیں ہے چائنا کہ وہ یہ کہیں کہ بھئی آپ یہاں سے وہاں پہ شفٹ ہو جائیں تو دوسرا کہے نہیں جی میں نہیں کرتا، میرے رائٹس بڑے ہیں اور میں جہاں پہ دل کرے گا رہوں گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو یہ جو ان سی صورتحال نا، اس کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت میں، جو ایک پارٹی جس کا ماضی گواہ ہے، جس کے کام گواہ ہیں، جس کا کارنامے بولتے ہیں، اور وہ لیڈر جو میاں محمد نواز شریف ہے، وہ جس طریقے سے آگے بڑھا ہوا ہے اور وہ پرعزم ہے کہ نہیں پاکستان کو خوشحال کرنا ہے، ذاتی کوئی ڈیل نہیں ہے. یعنی کہ اس کے اوپر کل جو آپ کہہ لیں کہ کرپشن جو ثابت کیا کہ وہ بیٹے سے تنخواہ لے سکتا تھا اور نہیں لی، بس یہ کیس بنا ہے آج تک. باقی خیالی تنخواہیں ہیں، وہ بھی مطلب اس کو آپ خیالی تنخواہ کہہ لیں، باقی جو انسان نا وی زیوم میں خیال کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کرپشن کی ہو، اس پہ سزائیں ملی اور وہ جو ابھی ختم ہوئی ہیں وہ اسی بنیاد پہ ختم ہوئی ہیں نا کہ وہ جان ہی نہیں ہے ان میں کہ ایک ہو سکتا ہے کہ بنیاد پہ کہ ہو سکتا ہے کہ کرپشن کی ہو. تو جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کے اندر جو اس وقت کے اندر جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے، پولیٹیکل لوگ جو انہوں نے توجہ دے رہے ہیں، پولیٹیکل صرف پولیٹکس کے اندر نہیں ہے، وہ بینکرز بہت ہیں، وہ انویسٹرز ہیں، وہ اور بہت لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے اندر سیاسی مداخلت کرے. سیاست کے اندر اپنی رائے دینا، خارجہ پالیسی میں اپنی رائے دینا پوری دنیا کے اندر اسٹیبلشمنٹ دیتی ہے، لیکن اپنے مفادات کے لیے سارا نظام تہس نہس کر دینا یہ برداشت نہیں ہو سکتا. آگے آنے والا دور ایسا ہے کہ پھینٹا پڑ جائے گا پاکستان کو. پاکستان کی عوام تو
کو تو بے قصور ہی پھینٹا پڑے گا، دوسروں کو بھی پڑ جائے گا. اس لیے کہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں، ایک طرف رشیا ہے جو کہ ویٹو پاور ہے اور دنیا کی بڑی طاقت ہے، دوسری طرف چائنا ہے. پھر آپ بہت سارے لوگوں کو بات کرتے ہیں جو ہے نا وہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ انڈیا ایک دنیا کی بہت بڑی معاشی طاقت بن چکا ہوا ہے، اور اس کے درمیان میں آپ کہہ لیں 3 معاشی بڑی طاقتوں کے درمیان میں پاکستان موجود ہے اور اس کا بینیفیشری نہیں ہے. اور وہاں پہ موجود چند طاقتور لوگ وہ کہتے ہیں نظام درہم برہم کر دیں گے، یہ سب کچھ کر دیں گے، لیکن ہمارے ذاتی مفادات، ہمارے بچے، ہمارے بچوں کا مستقبل، پاکستان کی تو پھر واٹ لگی رہے گی نا. تو یہ چیز نظام چل نہیں سکتا. تو اس لیے جو انسان ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہ نظام یوں نہیں چل سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے ابھی جو موجودہ جو سرویز آ رہے ہیں، ایک تو سرویز وہ ہوتے ہیں جس طریقے سے ایک نارملی سروے کروائے جاتے ہیں، اور ایک وہ سرویز ہوتے ہیں جو الیکٹرانکلی کروائے جاتے ہیں کہ لوگوں کا رجحان رائے کس طرف جا رہی ہے. پی ایم ایل این 2/3 سے بہت آگے جا چکی ہوئی ہے. اب یہ ایک خوش فہمی بھی کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن جو صورتحال ہیں، چیٹس ایسی کہہ رہی ہیں کہ اس وقت میں اچھا لگے یا برا لگے چوائس نہیں بچی. یہ نہیں کہ پبلک کے پاس، مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی چوائس نہیں بچی. پیچھے ایسا نظام خراب کیا گیا کہ اب جو انسانہ اور کچھ رہا نہیں ہے باقی. تو بہت شکریہ جی، انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے. اللہ حافظ.